ہاتھوں کا معجزہ۔ حضور نے نبوت کا اعلان کیا۔ جب نبوت کا اعلان کیا تو مکے والے مخالف ہو گئے، آپ سب جانتے تھے اچھی طرح، بہت مخالفت کا زور زورہ تھا۔ مکے والوں نے آج سے پہلے کسی نبی کی زندگی کو جو ہے وہ مکمل طور پہ پڑھا نہیں تھا، ان کو بہت زیادہ معلومات نہیں تھی نبی کے حوالے سے۔ ان کو اتنا پتا تھا کہ ہمارے باپ دادا نبی تھے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، لیکن ان کو بہت زیادہ معلومات نہیں تھی، نسلاً بعد نسلیں جو باتیں پتا تھی وہی، اور اکثر کو انہوں نے بھلا دیا تھا۔ ایسے میں بہت ساری باتیں ہوئی، مکے والوں نے بہت ساری باتیں کی، لیکن ہر معاملے میں وہ جو ہے وہ زیر ہو گئے۔ ایسے میں مکے والوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک کام کرنا چاہیے، جو نبوت کے متعلق معلومات زیادہ رکھتا ہو اس کو بلایا جائے اور ان کے سامنے بٹھایا جائے اور ان سے باتیں کی جائے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ یمن میں میرا ایک دوست ہے اور اس کا نام حبیب ہے، میں حبیب کو خط لکھتا ہوں اور قاصد کو روانہ کرتا ہوں، قاصد جائے گا، تیز رفتار قاصد جائے گا اور وہ واپس آئے گا، وہ آنے کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو لائے گا، اور حبیب میرا دوست تو آئے گا، وہ بہت ہوشیار ہے، وہ بہت چالاک ہے، وہ بہت جو ہے عقل والا ہے، اچھوں کی اس کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، اور وہ باتوں کے داؤ پیچ میں لوگوں کو ایسا الجھا دیتا ہے کہ آسانی کے ساتھ کوئی اس سے بات نہیں کر پاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ابو جہل نے اپنے دوست کو جس کا نام حبیب تھا اس کو خط لکھا۔ حبیب کو جیسے خط ملا، حبیب نے خط پڑھا، خط میں یہ لکھا تھا، میرے دوست، پرانی تیری میری دوستی ہے، ہمیں ایک مشکل آن پڑی ہے، اس مشکل میں ہماری مشکل کو دور کر آ، تجھے بہت زیادہ جو ہے معلومات ہے نبی اور نبوت کے بارے میں، آ کر کے اس سے بات کر۔ ہمارے یہاں ایک شخص ہے، ہمارا ہی رشتہ دار ہے، اس کا نام محمد ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی، ساری باتیں اس نے لکھی، اور لکھنے کے بعد کہا جلدی سے آؤ اور آ کر کے اس کو ایسا پھنساؤ کہ وہ تمہاری باتوں کا جواب نہ دے سکے اور وہ جامد و ساکت ہو جائے، وہ لاجواب ہو جائے، تاکہ پھر ہم پورے مکے میں اس کے مشن کو ختم کر دیں۔ جیسے ہی حبیب کے پاس جو ہے وہ خط پہنچا، حبیب نے اسی وقت اس تیز رفتار قاصد کے ساتھ ایک تیز رفتار سواری لی اور وہ سیدھے مکہ آیا، اور مکے میں جب آیا تو پورے مکے میں جشن کا ماحول تھا، پورے مکے میں خوشیوں کا ماحول تھا۔ حبیب آیا، اتنا چتر چالاک انسان آیا کہ بڑے بڑوں کو وہ اپنی باتوں کے داؤ پیچ میں پھنسا لیتا ہے، اس کے سامنے کوئی بات نہیں کر پاتا۔ اگر کوئی جو ہے وہ شاعری میں بات کرے تو حبیب شاعری میں جواب دیتا ہے، کوئی لفظوں میں بات کرے، نثر میں بات کرے تو وہ نثر میں جواب دیتا ہے، کوئی سیاست کی کرے تو وہ سیاست کی، ریاست کی کرے تو ریاست کی، مذہب کی کرے تو مذہب کی، وہ ساری باتوں کو جانتا ہے، بہت ہوشیار ہے حبیب آ گیا ہے۔ اب محمد عربی کو وہ لاجواب کر دے گا، لیکن یاد رکھے حق ہوتا ہے۔ حبیب آیا، شام کا وقت تھا، شام کے وقت حضور کو اطلاع دی گئی ایک بندہ آیا ہے، کیا آپ اس سے گفتگو کر سکتے ہیں؟ حضور نے کہا بالکل کر سکتے ہیں، کون کیا بات کرنا چاہتا ہو؟ کیونکہ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، جب سکہ کھڑا ہوتا ہے تو کہیں بھی اچھالو کھن سے بچتا ہے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے چلو بات کرتے ہیں۔ سارے مکہ کے بڑے بڑے گنڈے، سارے مکے کے بڑے بڑے اوباش آج دلوں کے اندر پھدک رہے تھے کہ ہم محمد عربی کے سامنے ایسے کو لائے ہیں کہ لاجواب ہو جائیں گے محمد عربی، لیکن قربان میرے امام نے کہا فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ اللہ اکبر۔ حبیب سامنے آیا، سامنے آنے کے بعد شام کا وقت ہے اور اتفاق سے 14ویں کا چاند پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، 14ویں شب ہے، چاند کی دودیا روشنی مکے کی زمین پہ پڑ کر مکے کے ریگزاروں کو جو ہے دودیا روشنی سے جگمگا رہی ہے۔ وہ دودھ یا روشنی جب میرے نبی کے چہرے پہ پڑ کر وہاں سے نور حاصل کرتی ہے تو دیکھنے والے پتہ نہیں کر پاتے کہ روشنی ادھر سے آ رہی ہے یا ادھر سے جا رہی ہے، روشنی ادھر سے آ رہی ہے یا ادھر سے جا رہی ہے۔ کیوں چاند سے تشبیہ دینا، یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند پر تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ اللہ۔ حبیب یمنی نے کہا اے محمد عربی، میں نے سنا ہے کہ آپ نے دعوی نبوت کیا ہے، آپ نے
नबी होने का दावा किया है। मेरे सरकार ने फरमाया हाँ मैं अल्लाह का नबी हूं। जब मेरे करीम आका ने कहा तो हबीब ने कहा ए मोहम्मद अरबी मेरे दो सवाल है, एक सवाल मैं पहले करूंगा और उसके बाद दूसरा सवाल इस सवाल का जवाब मिलने के बाद करूंगा। हाय हाय मेरे नबी कैसे हैं, मेरे आका कैसे हैं। मेरे सरकार ने कहा बोलो पहला सवाल तुम्हारा क्या है। उसने कहा ए मोहम्मद अरबी ये जो चांद चमक रहा है अगर इस चांद के तुम दो टुकड़े कर दो, मेरा पहला सवाल ये है, इस चांद के दो टुकड़े कर दो तो हम दूसरा सवाल करेंगे और वो भी पूरा कर दिया तो हम तुम्हें नबी मान लेंगे, तुम्हारी नबूवत का इकरार कर लेंगे। इसलिए कि जो जादूगर होता है, जादूगर लोगों की नजरों पे जादू कर सकता है, जादूगर जो होता है वो लोगों पर जादू कर सकता है, जादूगर जो होता है वो जमीन की चीजों पे जादू कर सकता है। लेकिन कितना भी बड़ा जादूगर होगा, जादू किसी का आसमान पर असर नहीं कर सकता, आसमान की चीजों पे असर नहीं कर सकता। तो अगर तुम नबी हो तो चांद के दो टुकड़े करके दिखाओ। मेरे नबी ने मुस्कुराया और कोई तवक्कुफ नहीं किया, हुजूर ने कोई रुके नहीं, बल्कि हुजूर जो है पहाड़ पर चढ़े। उस पहाड़ का नाम जबल अबू कुबैस है। अबू जहल दिल में खुश हो रहा था, इतना मुश्किल सवाल कर दिया, कितना होशियार है मेरा दोस्त हबीब, हबीब यमनी कितना होशियार है कि इतना मुश्किल सवाल किया, अभी मोहम्मद चुप हो जाएंगे। हुजूर मुस्कुराए, जबल अबू कुबैस पे खड़े हुए, मक्के के सारे लोगों की नजरें चांद की तरफ हुई। मेरे नबी ने इशारा किया, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर के हाथ का मौजिज़ा कौता, हुजूर के हाथ का, ये आज की नशिस्त का है हुजूर के, ये आज के, वरना हुजूर के हाथ के मौजज़ात गिनाऊं रात खत्म होगी, बात खत्म नहीं होगी। चौथा मौजज़ा, इशारा किया, उंगली का इशारा किया, चांद टुकड़े हो गया। रावी कहते हैं चांद का एक हिस्सा जबल अबू कुबैस के इधर दिखता था, ऐसा नहीं जो कैलेंडरों में और तस्वीरों में बताया जाता है कि बस इतना नहीं किया। हुजूर ने चांद के दो टुकड़े किए और ऐसे नहीं कि दोनों यूं रहे और इतनी सी लकीर बन गई, नहीं। हुजूर जानते थे मक्के वालों में बहुत से चिटिंग बाज लोग हैं, ये जल्दी से मानेंगे नहीं। टुकड़े करके इतनी दूर किया कि चांद का आधा टुकड़ा जो है वो पहाड़ के इस तरफ नजर आया और चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आया, यानी दूर दूर हो गए। मक्के वालों की आंखें फटी के फटी रह गई। हुजूर ने चांद के दो टुकड़े किए, बास की तो हालत यहीं पे खराब हो गई। सोचा कि पहला इतना मुश्किल था, अब दूसरा इससे मुश्किल नहीं हो सकता। तो लोगों ने कहा मोहम्मद ने चांद पे भी जादू कर दिया। हुजूर ने फरमाया चांद पे, तुमने अभी कहा ना कि आसमान की चीजों पे जादू नहीं होता, और अगर तुमको यूं लगता है कि मैंने चांद पे जादू किया या लोगों की आंखों पे जादू किया, तो जो लोग जंगल में सफर पर हैं वो जब आ जाएंगे तो उनसे पूछना कि चांद टुकड़े हुआ क्या नहीं हुआ। बल्कि ये तो हुजूर का मौजज़ा है। पूरी दुनिया में जिन जिन लोगों ने उस वक्त आसमान को देखा, उस वक्त जिसने आसमान को देखा उसको चांद के टुकड़े नजर आए। बल्कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम सबसे पहले आया, यानी राजा भोज जो है, इस्लाम जिसने कबूल किया, ये अब्दुल्ला शाह चंगाल ने जो है वो जो इस्लाम कबूल किया, उसकी वजह क्या बनी पता है? वो अपने बाग में बैठा हुआ था, बाग में बैठे हुए उसने हिंदुस्तान में देखा, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के राजा ने, उसने कहा ओ देखो 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 चांद दो टुकड़े हो गया, ये क्या हो रहा है? तो उसने अपने नजूमियों को, जादूगरों को बुलाया, कहा ये चांद अचानक दो टुकड़े कैसे हुआ? कहा चांद पे जादू नहीं हो सकता, मक्के में एक मोहम्मद नाम का पैगंबर है जिसके इशारे से चांद के टुकड़े हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उसने यहां से काफिला भी भेजा, उसने यहां से काफिला भी भेजा, वक्त भी भेजा, उसकी तफसील अल्लाह के अभी वो नहीं बताऊंगा। अच्छा एक बात, चौथा मौजज़ा, चांद के इशारा करके टुकड़े किए, सिर्फ टुकड़े ही नहीं किए, फिर इशारा किया तो वो जुड़ भी गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कितने मौजज़े हो गए? 5। एक तोड़ना ना, एक जोड़ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तोड़ा भी जोड़ा भी। अगर ना जोड़ते तो आज तक रोजाना 2 चांद निकलते। बेशक अगर हुजूर न जोड़ते तो रोजाना 2 निकलते, लेकिन जोड़कर 1 कर दिया। कितने हो गए? 5।
اب چھٹا ہاتھ کا معجزہ کیا؟ حالانکہ یہ ایک معجزہ نہیں، یہ درجنوں معجزات کی زنجیر ہے، بے شک لیکن میں اس کو شمار نہیں کروا رہا ہوں، صرف ہاتھ کے جو ہاتھ سے متعلق ہے حضور کے وہ بتا رہا ہوں، جو ہاتھ سے متعلق ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اب جو حبیب تھا وہ دیکھو، کچھ لوگوں کو جو اللہ عقل دیتا ہے نا وہ حق قبول کرتے ہیں، کچھ لوگ ضدی ہٹ درم ہوتے ہیں وہ قبول نہیں کرتے، لیکن جو لوگ سچے ہوتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں۔ حبیب نے دیکھا نا کہ ایک میرا سوال پورا ہو گیا، اب تو دھیان دیجئے، حبیب نے دیکھا ایک سوال پورا ہو گیا، اشارہ کیا چاند کے ٹکڑے، اشارہ کیا چاند جڑ گیا۔ اب حضور نے مسکرا کے کہا حبیب دیکھ لیا نا، دیکھ لیا نا؟ جی دیکھ لیا، ڈھیر ہو گیا وہ۔ حضور نے کہا اب دوسرا سوال تو کرے گا کہ میں خود بتاؤں؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا سوال تو کرے گا کہ میں خود بتاؤں؟ حضور دلوں کے حالات جانتے ہیں، بے شک حضور دلوں کی کیفیت جانتے ہیں۔ حبیب نے کہا اگر آپ ہی بتا دیں تو بڑا احسان ہوگا۔ کہا تیرا سوال بھی بتاتا ہوں، اب جواب بھی دیتا ہوں۔ بول تیرا دوسرا سوال یہی تھا نا کہ تو جب گھر سے چلا تھا، ہائے ہائے، جب تو گھر سے چلا کیا تھا بات ہے، تو سبحان جب تجھے خط ملا تھا، جب تجھے خط ملا تھا تو تو گھر سے چلا تھا تو یہ نیت لے کے چلا تھا کہ پہلا سوال امتحان کے طور پہ پوچھوں گا اور اس کا جواب مل جائے گا تو دوسرا سوال اپنی بگڑی بنانے کے لیے سبحان کروں گا، اللہ، کیا بات اگر ہے۔ وہ نبی ہوگا تو اس سے بگڑی بنواؤں گا، کیونکہ نبی تو بگڑی بنایا کرتا ہے نا، بے شک، بے نبی شک، بگڑی سبحان بنانے کے لیے آتا ہے۔ میں مفہوم کے طور پر اپنے الفاظ کے جامع میں بات کر رہا ہوں۔ حبیب سن تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ تیرے گھر میں تیری ایک بیٹی ہے اور وہ بیٹی آنکھ سے اندھی ہے، اس کے ہاتھ لولے ہیں، اس کے پیر لنگڑے ہیں، وہ چل نہیں سکتی، وہ بول نہیں سکتی، وہ دیکھ نہیں سکتی، وہ سن نہیں سکتی، اس کے پورے اعضاء معذور ہے اور وہ تجھ پر بوجھ بنی ہوئی ہے۔ تو چاہتا ہے کہ اس بچی کو شفا مل جائے۔ بول حبیب تیرا دوسرا سوال یہی ہے نا؟ تو شفا چاہتا ہے نا؟ شفا چاہتا ہے نا؟ بول شفا چاہتا ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں ہاں، حضور نے کہا بول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھ، مجھے نبی مان، مسلمان ہو جا اور جا، تیری بیٹی کو شفا مل جائے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری بیٹی کو شفا مل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حبیب کا سوال دل میں تھا، حضور نے کہہ دیا اور حبیب نے سن لیا۔ حبیب کو پتا تھا کہ میرا سوال یہ ہے، یمن میں میرا مسئلہ نبی پاک علیہ السلام مکے میں بیان کر رہے ہیں۔ اس نے کہا بالکل یہی سوال ہے میرا۔ حضور نے جا تیری بیٹی کو شفا مل گئی۔ اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابو جہل کی اور مکے کے ان گنڈوں کی ساری سازش ناکام ہو گئی اور انہوں نے سوچا جس کو مذاق اڑانے کے لیے بلایا تھا وہ تو غلاموں میں شامل ہو گیا ہے، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے۔ حبیب عقل مند تھا، حق مان لیا۔ ابو جہل بھاگا اور اس کے ساتھ جو ایمان لانے والے نہ تھے، جن کے مقدر میں کفر لکھا تھا، وہ بدماش گنڈے سب بھاگ گئے۔ انہوں نے سوچا ہم تو مذاق اڑانے کی بات کر رہے تھے۔ اب حبیب سے حضور نے کہا جا، اب جلدی جا، گھر جا اور دیکھ خوشخبری۔ اب جیسے حبیب تیز رفتاری سواری سے گئے نا، کہیں جانے کے بعد دروازے پہ دستک دی، رات کو پہنچے، دستک دی تو دروازہ کھلا، دیکھا جو بیٹی کو لنگڑی، لولی، مکی، گونگی، اندھی، بہری چھوڑ کر کے گئے تھے، وہی دروازے پہ استقبال کے لیے آئی ہے، وہی دروازے پہ استقبال کے لیے آئی ہے۔ میرے نبی کے ہاتھوں کا معجزہ۔ حبیب نے دیکھا بیٹی تیری یہ کیفیت کیسے ہو گئی، تیرا یہ حال کیسے ہو گیا؟ حبیب کی بیٹی نے کہا ابا جان آپ جب مکے گئے تھے نا تو ایک رات ایسا ہوا تھا، میں پڑی تھی، سوتی پڑی تھی، ایسے میں ایک نورانی چہرے والا، کالی کالی زلفوں والا، مستانی اکھیوں والا، جس کے وجود ناز سے خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی تھی، وہ آیا اور میرے بستر پہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے آنے سے میرا کمرہ معطر ہو گیا، میرا کمرہ روشنی سے منور ہو گیا اور آ کر کے کہتا ہے بیٹی میں وہاں تیرے باپ کو کلمہ پڑھا رہا ہوں، تو یہاں کلمہ پڑھ لے اور تیری بیماری دور ہو جائے گی۔ وہ آیا اور اس نے اپنا ہاتھ میرے جسم پر لگایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ آیا اور اس نے اپنا ہاتھ میرے جسم پر لگا۔ اس کا ہاتھ میرے جسم پہ کیا لگا؟ میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے ہاتھ کی برکت سے میرا جسم اچھا ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں تیرے باپ کو مکہ
मक्के में कलमा पढ़ा के इस्लाम अता कर रहा हूं, तो यहां कलमा पढ़ के मुसलमान हो। अब्बा जान मैंने कलमा पढ़ा उसका तो मुसलमान हो गई तो मेरा जिस्म अच्छा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों का मौजिज़ा ये है। ये हुजूर के कुल हाथ के 6 मौजिज़े हो गए। कितने हो गए? 6 मौजिज़े हो गए। लेकिन ये 6 पर बात मुकम्मल नहीं होती, और भी हुजूर के हाथों के। अब बताएं, जब हाथों के 6 मौजिज़े हमने आज सुने, हजारों पढ़ सकते हैं। बेशक बेशक। अगर वक्त रहा इंशाअल्लाह किसी मौके पे तो आप सुनेंगे। देखो ये हुजूर के हाथों के मौजिज़े। हुजूर के हाथ तो अपनी तरह बज़ाहिर हैं, लेकिन हुजूर बल्कि ज़ाहिर में भी अपनी तरह नहीं हैं, क्योंकि उनके हाथ बहुत खूबसूरत थे, बहुत खूबसूरत थे। इमाम अहले सुन्नत तो कहते हैं, हाथ जिस्म तो उठा गमी कर दिया, मौज बैरे समाहत पे लाखों सलाम। अगर वक्त खत्म हो गया है, टाइम हो गया है, इंशाअल्लाह फिर किसी मौके से बात करेंगे, तो अपने नबी से अपने रिश्ते को